بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال کی حفاظت میں لڑنا مرنا بھی شہادت ہے۔ مختلف روایات کو اگر ہم دیکھیں جو اس میں الفاظ آ رہے ہیں تو ان کو اگر جمع کریں تو من قتل دون مالہ و اہلہ و دمہ و دینہ فہو شہید، کہ جو شخص بھی مارا جائے اپنی حفاظت کرتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے، حفاظت کرتے ہوئے، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے گھر والوں کی عزت آبرو کی حفاظت میں، یا کسی اپنی جان کی حفاظت میں، اپنی جان کو بچاتے ہوئے یا اپنے دین کو بچاتے ہوئے مارا جائے تو روایات کے مطابق وہ شخص بھی کیا ہے، شہید ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اگر کوئی شخص ظلماً میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اللہ کی قسم یعنی اللہ کا حوالہ واسطہ دے دو کہ شاید وہ باز آ جائے اس سے۔ فرمایا اگر میں اس کو پھر بھی واسطہ بھی دوں پھر بھی باز نہ آئے تو صحابی نے پوچھا اگر میں اس کو بار بار اللہ کا حوالہ دوں، واسطہ دوں، قسم دوں پھر بھی باز نہ آئے تو فرمایا 3 مرتبہ ایسے کر لو، اگر پھر بھی باز نہ آئے تو چوتھی مرتبہ پھر اسے لڑو۔ اس لڑنے کے دوران اگر تم اس کے ہاتھ سے مارے گئے تو شہید ہو گئے، اور اگر وہ تمہارے ہاتھ سے مارا گیا تو وہ جہنمی ہوگا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ 2 درہم بھی ہوں، یعنی 2 درہم آج کے لحاظ سے یوں سمجھیں 500-600 روپے بھی اگر کسی کا ہے، اس کی حفاظت میں بھی اگر مارا گیا ہے تو اس کو شہید کہا جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں دیکھیں جی مال کتنا اچھا لگتا تھا کہ مال کی حفاظت میں آدمی نے جان دے دی، تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ احادیث میں روایات میں جان، مال، عزت، آبرو اور مال کے بھی یعنی اس میں ذکر ہے، اور آپ اس کی حفاظت میں بھی اگر کوئی مارا جاتا ہے تو اس کو شہید ہی کہتے ہیں، لہٰذا اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ شہید کی 2 بڑی قسمیں ہیں، حقیقی شہید اور دوسرا ہے حکمی شہید، حکمن شہید۔ حقیقی شہید وہ ہوتا ہے کہ جو میدان جہاد میں کفار کے ہاتھوں مارا جائے، اور اس کے ساتھ دوسرا وہ بھی حقیقی شہید میں داخل ہے حکم میں کہ جو اپنے گھر میں ہی مارا جائے لیکن ظلمن مارا جائے، یا گھر سے باہر مارا جائے لیکن ظلمن، کسی شخص نے قتل کے ارادے سے اس کو ظلمن قتل کر دیا ہو۔ مثلا کوئی گھر میں تھا تو رات کو ڈاکو آئے اور انہوں نے ڈاکہ ڈالا اور اس دوران مزاحمت میں یا ویسے وہ مار دیا انہوں نے، تو یہ بھی ظلمن مارنا ہے۔ یا ویسے کسی کی دشمنی تھی یا کوئی مسئلہ تھا اور کسی نے ظلمن اس کو مار دیا جان بوجھ کے، تو ایسا شخص حقیقتاً شہید ہو جاتا ہے، اور حقیقتاً جو شہید ہو جائے اور وہ مرتے ہوئے دنیا کے دوائی وغیرہ اور وصیتیں لمبی چوڑی باتیں نہ کرے اور فوت ہو جائے تو ایسے شخص کو غسل نہیں دیا جاتا اور اس کو کفن بھی نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کے زائد کپڑے یعنی بنین وغیرہ کوٹ اتار دیے جاتے ہیں، باقی خون آلود کپڑوں میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے، اور جنازہ اکثر حضرات کے ہاں پڑھا جاتا ہے، اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے حکمی شہید۔ حکمی شہید وہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، یا جو ہے زلزلہ میں مر گیا، کوئی حادثاتی موت مر گیا، اچانک سے کوئی ایسی آفت آئی اس میں مر گیا، پیٹ بیماری میں مر گیا، یا طاعون وائرس وغیرہ اس طرح کی چیزوں میں مر گیا، یا عورت درد ذیل میں مر گئی، تو اس طرح کے جو شہید ہیں یہ حکمن شہید ہوتے ہیں، یعنی ان کو غسل، جنازہ، کفن سارا کچھ ان کا کیا جائے گا، البتہ آخرت میں شہادت کا رتبہ پالیں گے، جیسے کہ حدیث میں جیسے آتا ہے جو شخص سچے دل سے شہادت کی دعا مانگتا ہے بستر پر بھی فوت ہو جائے تو پھر بھی اس کو شہید کا درجہ ملے گا، تو وہ آخرت کے اعتبار سے شہید ہیں، دنیا کے اعتبار سے ان کو شہید کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق